کوئی بھی عورت بنا کسی شرعی عذر اور ضرورت کے نوکری نہیں کر سکتی شریعت اسلامیہ میں. کوئی بھی عورت بنا کسی شرعی عذر اور مجبوری کے نوکری نہیں کر سکتی، اس لیے کہ کما کر لانا مرد کا ذمہ ہے. عورتوں کو اللہ نے کمائی سے اس لیے دور رکھا اس لیے کہ وہ بچوں کی پرورش کے لیے گھر میں رکھی گئی ہے. بچوں کی پرورش کیسے ہوں گی پھر؟ ٹھیک ہے، تو لہٰذا بنا شرعی عذر کے عورت جو ہے کمائی نہیں کریں گی، چاہے پھر آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی ہو. اس لیے کہ انسان تعلیم کمانے کے لیے حاصل نہیں کرتا، ایک اچھا انسان بننے کے لیے کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہر بار میں نے تعلیم حاصل کی کیا فائدہ، کماؤں گی نہیں تو یہ درست نہیں. تو بنا شرعی عذر کی نہ کرے. آگے انہوں نے کہا ٹیچر کی جاب کوئی کرتا ہے، پورے پردے میں رہتا ہے، لیکن کبھی کبھار غیر محرم مردوں سے جو انہوں نے دیکھا سرپرست جو مرد ہوتے ہیں ان سے ملنا پڑتا ہے، بے پردگی ہوتی، تو کیا درست ہے نوکری؟ تو دیکھیے اگر وہ عورت مجبور ہے اور شرعی عذر کے تحت وہ باہر نکلتی ہے اور پھر وہ نوکری کرتی ہے جس میں وہ پردے کا پورا لحاظ رکھتی ہے اور پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے سرپرست مردوں سے بھی ملتی ہے، ہوتا ہے کبھی ملنا پڑتا ہے، جیسا پرنسپل ہے، ہائر اتھارٹیز ہے، اور پردے کی حالت میں ہو اور مل رہی ہے اس سے، تو انشاءاللہ عزیز اس میں کوئی حرج نہیں، چونکہ وہ مجبور ہے نوکری کرنے پر. چونکہ مجبور ہے تو پردے کا لحاظ رکھتے اگر ملتی ہے تو یہ درست ہے. ورنہ لوگ نوکری کو بہانہ سمجھ لیتے بے پردگی کے لیے، اس لیے کہ نوکری کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے. میں نے ایسی کئی خواتین کو دیکھا جو مجبور تھی کام کرنے پر، الحمدللہ وہ کام بھی کر رہی تھی، لیکن ایسا کام کر رہی تھی کہ تعجب ہوا. میں نے خاتون کو دیکھا، ایسی دو عورتیں جو مجھے یاد رہے گی، آج بھی یاد رہی. ان کے دو کارنامے، دو ان کی کچھ ایسی خصوصیات تھی. ایک عورت وہ تھی جب میں ایک جگہ گیا اور وہاں مجھے پتا چلا کہ ایک عورت ہے جو زیروکس کی دکان چلاتی ہے. اتفاق سے وہاں دکان تھی. میں نے کہا عجیب بات ہے، پہلی بار سن رہا ہوں کہ عورت زیروکس کی دکان چلاتی ہے بیچاری. لیکن بہرحال کہا کہ اس کی کچھ مجبوریاں ہیں بیچاری کی، وہ زیروکس کا کرتی ہے. ٹھیک، جب میں وہاں گیا تو اس کی دکان مکمل بند تھی. ایک راستہ تھا، اس کو صرف شٹر نہیں تھا. سامنے ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی اور الحمدللہ اس کھڑکی میں سے جب میں نے دینے کے لیے پیپر کیا تو اس کے ہاتھوں میں بھی گلوز تھے اور چہرہ بھی اس کا ڈھکا ہوا تھا اور اس شدید گرمی وہ ٹپری کے اندر تھی، پورے پردے کی حالت میں. شدید گرمی ہے، ٹپری تھی وہ، اس کو دروازہ نہیں، شٹر نہیں تھا، اس کو صرف ایک چھوٹا ہول تھا جہاں سے وہ لوگ پیپر دیتے، وہ لیتی اور زیروکس کر کے دے دیتی. وہ پورے پردے میں تھی، مطلب اس کا نقاب بھی تھا، نوز پیس لگا تھا، ہاتھوں میں اس کے گلوز تھے اور مکمل ڈھیلا ایسا نقاب کہ جب وہ اپنے اسکارف کو اٹھاتی تو اس کے ہاتھ اسکارف میں ڈھکے تھے، اندر سے آستین بھی تھی، اتنے بڑے اسکارف تھے اس کے. اپنے پورے بیچاری مجبور تھی لیکن پورے پردے کی پابندی کے ساتھ. اور ایک عورت ہے جو مجھے یاد رہی اپنی زندگی میں، وہ تھی جس کو میں نے سرکاری نل پہ کھڑا دیکھا پانی بھرتے جو برقعے کی حالت میں تھی. الحمدللہ سرکاری نل پہ چونکہ پانی گھر میں نہیں تھا، وہ پانی بھرنے کھڑی تھی اور برقعے میں نے کبھی پانی بھرتے کسی برقعے والی عورت کو نہیں کہا، اس لیے کہ پانی بھرنا ہے نا محلے میں، برقعے کی تھوڑی ضرورت ہے. اپنے پہچان کے بچے ہیں، یہ سامنے بڑا، وہ چنو، وہ منو، وہ لڈو، وہ سب بعد میں پلے بڑے ہے نا، یہ چنو کے ابا، یہ منو کے ابا، یہ سب سامنے اپنے، ان سے پردہ کیا ہے. الحمدللہ وہ سرکاری نل پہ پانی کے لیے اس کو مجبوری نے لایا ہوں گا لیکن پردے کی حالت میں تھی. یہ دو سین مجھے یاد رہ گئے، ایک اس عورت کا کمانا پردے کی حالت میں اور اس عورت کا پانی بھرنا پردے کی حالت میں. الحمدللہ پردہ یہ ہوتا ہے بھائی، آپ کی مجبوریاں پردے کو چھوڑنے پہ آپ کو مجبور نہیں کر سکتی. پردہ پردہ ہے، یاد رکھیے. تو لہٰذا نوکری کرنا ہے تو پہلے شرعی عذر اور دوسرا پردے کی پوری مکمل کیفیت کے ساتھ، آپ چاہیں تو مجبوری کی حالت میں کر سکتے ہیں.